اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتا مردہ، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں اور بار بار اللہ پاک ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی، سب سے بڑی بات کہ میں نے تمہیں انسان بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایسا خوبصورت اللہ پاک نے انسان جو ہے وہ بنا دیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے انسان بنایا، پھر انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، زمین بنائے، آسمان بنایا، سورج ستارے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، نعمتیں دی اس کو۔ تو پھر اللہ رب العزت کی اس سے بڑی بھی نعمت انسان ہونا، اور انسان سے پھر اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت دی کہ اللہ رب العزت نے اسے مسلمان بنایا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دیا۔ نبی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، بہت بڑی۔ میں کہتی ہوں انسان ہونے سے بھی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں محبت کرنے والے والدین دیے جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں شعور عطا فرمایا۔ ہر نعمت جو ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک ماں بچے کو کہتی ہے بھئی دیکھو تمہیں میں نے پالا پوسا بڑا کیا، اب تو مجھے ہی آنکھیں دکھاتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں اتنی نعمتیں دی، تو اب اللہ پاک کہتے ہیں کیف تکفرون، تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں اتنی تمہیں میں نے ڈھیر نعمتیں دی، تم اپنے وجود پر ہی غور کر کے دیکھ لو، کیا تھے تم؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر کیا کیا میں نے؟ فَأَحْيَاكُمْ، تو تمہیں میں نے زندگی دی۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں روح پھونکی، اس کا خوبصورت جسم عطا کیا، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم تھے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت خوبصورت صفت ہے، وہ ہے بدی۔ بدی کہتے ہیں ایک ایسی ہستی، ایک ایسا کریچر جس کے سامنے کوئی سیمپل نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو، تو وہ پھر بنا دے چیز کو، اس کو کہتے ہیں بدی، نئے سرے سے بنانے والا۔ تو اللہ جو ہے وہ بدی ہے کہ اس کے سامنے کسی بھی چیز کا کوئی سیمپل نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھے، نہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے ایک کن کہا اور اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بنا دی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کیا تھے؟ تم اپنی ہستی پر تو غور کر کے دیکھو، تم بے جان تھے، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو تمہیں ہم نے حیات بخشی، تمہیں ہم نے زندگی بخشی۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ پاک تمہیں ایک مخصوص مدت تک دنیا میں رکھیں گے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ماریں گے۔ ان کے ظاہر ہے ہم نے یہاں پہ پوری زندگی تو بیٹھے نہیں رہنا، تو اللہ پاک نے ایک مخصوص مدت جو ہے وہ ہمیں دی ہے، ایک ڈھیل دی ہے اتنی مدت تک کے لیے، بھئی تم جو کرنا چاہو کر لو۔ پھر کیا اللہ کریں گے؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ماریں گے۔ ان کے اس زندگی کے بعد پھر موت ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ عالم برزخ ہے، جہاں پر سب روحیں جو ہے وہ اکٹھی ہیں۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں اللہ زندہ کریں گے۔
ثم الیہ ترجعون، تو پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تو ایسا خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے، ایسا خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، اور آپ یقین کریں کہ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کی آنکھوں کا رنگ ڈیفرنٹ ہے۔ اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی آنکھوں کا رنگ ڈیفرنٹ ہے۔ ڈی این اے کسی بھی کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کا ڈی این اے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو انگلی کی پورے ہیں جسے فنگر ٹپس کہتے ہیں، وہ ایک کے دوسرے سے نہیں ملتی۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے فنگر ٹپس ڈیفرنٹ ہیں۔ ایئرپورٹ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں، ایئرپورٹ میں جاتے ہیں تو وہ فنگر ایسے رکھتے ہیں، وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے فنگر ٹپ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب ہم مر جائیں گے تو پھر مٹی میں مل جائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے جو مردہ ذرات ہیں اللہ پھر ان کو زندہ کریں گے۔ جس رب نے ہمیں پہلی دفعہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا حضرت اللہ پاک سے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، کہ اللہ پاک تو کیسے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت یقین تو ہے، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پھر انہیں ایک مثال دی، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ جو ہے وہ ایسے پرندے جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کو جو ہے مانوس کر لیں، اور پرندوں کو پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں مکس کر کے تو ڈیفرنٹ جگہوں پر رکھیں، اور پھر ان کو بلائیں تو وہ ایسے ان کے ایک جگہ سے پر اڑیں گے، ایک جگہ سے ٹانگ اڑے گی، ایک جگہ سے وہ سب جو ہے وہ پھر اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گی۔ تو ایسے ہی انسان ہیں، جب مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے جسم جو ہے وہ بھی کیڑے کھا چکے ہوں گے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے اعضاء کو بھی زمین کے اندر سلامت رکھے انشاءاللہ اس قرآن کے صدقے میں۔ تو وہ سارے اعضاء پھر دوبارہ سے ملیں گے، اللہ پاک جب حکم دیں گے تو ساری ہڈیاں جڑیں گی اور ان کے اوپر پھر گوشت جو ہے وہ چڑھے گا اور جیتا جاگتا انسان بن جائے گا۔ تو جس رب نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پھر تمہیں میں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ زندگی تمہیں میں نے ایک نعمت دی، تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار مت کرو، اس زندگی کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، میرے احکامات کی پیروی کرو، تو پھر تمہیں انشاءاللہ اس دنیا کے بعد آخرت میں بہت اچھی، اس سے بھی خوبصورت زندگی دوں گا، اس سے بھی خوبصورت نعمتیں دوں گا۔ تو اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کرنے والا، عاشق رسول اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ کے جو ہم پر احسانات ہیں ان احسانوں کا شکریہ ہم ادا کریں گے تو ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے، اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تو اور دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی ہو سکے شکریہ ادا کیا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔